حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو رب العالمین فرشتوں کو بلاتا ہے اور اس کا نام اعمال طلب کرتا ہے، آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ قلم پھیر دو، وہ انک ریموور ہوتی ہے نا، ہاں کیوں بھائی، انک ریموور، اسے پھیر دو، جو کیا دھرا لکھا تھا سارا صاف، نیا نامہ اعمال شروع کرو۔ یا اللہ یہاں سے تو مٹ گیا، مگر کچھ لوگ جن سے کچھ لوگ جو اس کے گناہ کے گواہ ہیں، وہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ذہنوں سے محو کر دو، جب وہ اسے دیکھیں تو وہ بھول جائیں، کہہ دیں یہ وہ نہیں ہے۔ یا اللہ وہ خطے زمین کے جن پر اس نے برائی کی، رب فرماتا ہے ان سے بھی کہہ دو اے خطہ زمین تو بھی بھول جا، سارے جگہوں سے صاف کر دو۔ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، میں نے معاف کر دیا، نامہ اعمال صحیح کر دیا، لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا، خطہ زمین کو کہہ دیا تو بھی بھول جا۔ اب یہ بندہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے توبہ شرط ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا حساب کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں جب میں حساب کر رہا تھا تو ٹھیک اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہونے شروع ہوئے جس دن میں نے سچی توبہ کر لی تھی۔ صاحب مزار حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برادران اسلام، ولی کرتا کیا ہے اور کیسے پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ حدیث صحیح میں آتا ہے صحابہ کرام نے جب اولیاء کے فضائل اپنے محبوب اپنے آقا کریم کی زبان مبارک سے سنے تو عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے پہچان کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کا چہرہ دیکھتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جائے۔ یہ پہچان بتائی، جس کا چہرہ دیکھو رب یاد آ جائے، اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی وہ ہے جو قرآن حدیث کا عالم بھی ہوتا ہے، عامل بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ والا وہی ہے جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہو اور قرآن حدیث پر عمل کرتا ہو۔ برادران اسلام، ولی کرتا کیا ہے؟ ولی نفرت نہیں کرتا۔ ولی کیا نہیں کرتا؟ نفرت نہیں کرتا۔ ولی نفرت نہیں کرتا۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جو فلاں بندہ آ کے بیٹھا نا یہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی اس سے نفرت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا سیاہکار اللہ کے ولی کی شفقت کے نتیجے میں توبہ کر کے متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آپ کسی سے نفرت کریں گے وہ آپ سے دور بھاگے گا، آپ پیار کریں گے آپ کے قریب ہوگا۔ اللہ کے اولیاء ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ پیار۔ تم سے اگر کوئی پوچھے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایک لفظ میں تو کہہ دو محبت۔ دین کیا ہے؟ محبت۔ اسلام کیا ہے؟ محبت۔
ولایت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ محبت۔ اللہ کو محبت آتی ہے اپنے بندے سے تو نبوت عطا کرتا ہے نا، پھر کہتا ہے لے بھئی میرے پیارے نبی، میں تجھ سے رابط ہوں تو مجھ سے رابط رہے، میں تجھ سے باتیں کروں گا تو مجھ سے باتیں کر، اور میری باتیں میرے بندوں تک پہنچا دے۔ برادران اسلام، الولی الولی طاہر باعتبار الجسم والقلب، اقول وباللہ توفیق۔ الولی هو الطاہر باعتبار الجسم واعتبار القلب، ولی وہ ہے جو جسم قلب دونوں اعتبار سے پاک و صاف ہو، اندر بار سے پاک ہو، اندر بار سے پاک، وہ ولی ہے۔ سیدھی بات ہے، اس دور میں اندر بار سے پاک ہونا، فقیر بازو اٹھا کے کہتا ہے جو اندر بار سے پاک ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور سنو، ولایت لینے کا آسان طریقہ کوئی ہے؟ جی ہے، سنیے۔ حضرت ابا یزید بستامی ہے رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ولایت کیسے ملی؟ فرمایا کہ میری اماں جان نے مجھ سے پانی مانگا، میری اماں جان نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لینے کے لیے نکلا، گھڑے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، کنویں پر گیا تو لج اور بوکا نہیں تھا، چشمہ دور تھا، سردی کی رات تھی، میں پیالہ لے کر چشمے پر گیا، جب پانی لے کے آیا تو اماں سو چکی تھی، میں نے جگایا نہیں کہیں بے آرامی نہ ہو جائے، پیالہ ہاتھ پر لے کر کھڑا رہا، ماں کو رات کے آخری حصے میں جاگ آئی، آنکھ کھلی، مجھے دیکھا، بیٹا تم؟ جی ماں جی، آپ نے پانی مانگا تھا تو بیٹے پھر لائے تھے تو پلا دیتے، ماں جی آپ سو گئی تھی۔ ماں نے جب پیالہ پکڑنا چاہا تو سردی کی وجہ سے وہ ہلکا ہلکا تلی کے ساتھ جم رہا تھا، پانی پکڑا، میری ماں نے پیا، پھر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اتنا فرما بردار ہے میرا بیٹا، تو اس کو اپنا ولی بنا دے، تو میری ماں کی اس دعا کے صلے میں اللہ نے مجھ کو ولایت عطا کر دی۔ ہمارے زمانے میں یونیورسٹی اور کالج کوئی تربیت نہیں کر رہا، خدا تعالی ہدایت کرے کالجز کے لیکچرارز کو، اللہ ہدایت کرے ان اساتذہ کو، اللہ جانتا ہے کہ کیا پڑھتے کیا پڑھاتے ہیں۔ اگر تربیت گاہیں ہوتی، اگر کالج یونیورسٹی والے صحیح کردار ادا کرتے، وہاں کا نوجوان اماں بابا کا مؤدب ہوتا۔ مجھے شکوہ ہے تم سے، اس لیے یہ بات کہی ہے، ساروں کو نہیں کہہ رہا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے، مگر اکثریت جو ہے وہ ایسی ہے جو لیکچر دیتے ہیں تنخواہ لینے کے لیے، آئے لیکچر دیا چلے گئے۔ اگر یونیورسٹی اور کالج تربیت کا ماحول پیدا کرتے تو کسی اماں بابا کو اپنے جوان سال بیٹے سے شکایت پیدا نہ ہوتی۔ لیکن میرا یہ ادارہ جامعہ اسلامیہ رضویہ اور میں محمد ارشد قادری بازو اٹھا کر کہتا ہوں، یاد رکھ لو تم کچھ بھی بن جاؤ، اللہ کے ہاں برگزیدہ اسی وقت ہوگے جب اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے لگ جاؤ گے۔ کوئی کچھ بھی